ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف ہے، یعنی وہی جانتا ہے، اور بغیر اس کے علم و ارادے کے نہ تو پھل اپنے بوروں سے نکلتے ہیں اور نہ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے۔ اور جس دن خدا ان مشرکین کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم تو تجھ سے عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف ہی نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور اس سے پہلے جن معبودوں کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے وہ غائب غلہ ہو گئے، اور یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب مخلصی نہیں۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان بھلائی کی دعائیں مانگنے سے تو کبھی اکتاتا نہیں، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً نا امید اور بے آس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جانے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقینی کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرے ہی لیے ہے، اور میں نہیں خیال کرتا کہ کبھی قیامت برپا ہوگی۔ اور اگر قیامت ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو بھی میرے لیے یقیناً اس کے یہاں بھلائی ہی تو ہے۔ جو اعمال کرتے رہے ہم ان کو قیامت میں ضرور بتا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ وہ الگ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو ہماری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بدل کر چل دیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ بھلا دیکھو تو صحیح کہ اگر یہ قرآن خدا کی بارگاہ سے آیا ہو اور پھر تم اس سے انکار کرو تو جو ایسے پرلے درجے کے مخالف میں پڑا ہو اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ہم ان قریب ہی اپنی قدرت کی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان میں بھی دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی یقیناً حق ہے۔ کیا تمہارا پروردگار اس کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم
ألا إنه بكل شيء محيط. دیکھو یہ لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں پڑے ہیں، سن رکھو وہ یقیناً ہر چیز پر حاوی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، حامیم عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غالب و دانا خدا تمہاری طرف اور جو پیغمبر تم سے پہلے گزرے ان کی طرف یوں ہی وہی بھیجتا رہتا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے اور وہ تو بڑا عالی شان اور بزرگ ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ ان کی باتوں سے قریب ہے کہ سارے آسمان اس کی ہیبت کے مارے اپنے اوپر وار سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا ہی یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل۔ اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور اپنے سرپرست بنا رکھے ہیں، خدا ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے نگہبان نہیں ہو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور ہم نے تمہارے پاس عربی قرآن یوں بھیجا تاکہ تم مکے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو ڈراؤ، اور ان کو قیامت کے دن سے بھی ڈراؤ جن کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں۔ اس دن ایک فریق ماننے والا جنت میں ہوگا اور فریق ثانی دوزخ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر وہ تو جس کو چاہتا ہے ہدایت کر کے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا تو اس دن نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں، تو کارساز بس خدا ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔
اور تم لوگ جس چیز میں باہم اختلاف رکھتے ہو اس کا فیصلہ خدا ہی کے حوالے ہے۔ وہی خدا تو میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑ بنائے اور چار پایوں کے جوڑے بھی اسی نے بنائے، اس طرح تم کو پھیلاتا رہتا ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہ ہر چیز کو سنتا دیکھتا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ سارے آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس پر چلنے کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کی ہم نے تمہارے پاس وحی بھیجی ہے، اور اسی کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا، اور یہ ہے کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ جس دین کی طرف تم مشرکین کو بلاتے ہو وہ ان پر بہت شاق گزرتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اپنی طرف پہنچنے کا رستہ دکھا دیتا ہے۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ اور یہ لوگ متفرق ہوئے بھی تو علم حق آ چکنے کے بعد، اور وہ بھی محض آپس کی ضد سے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقررہ تک کے لیے قیامت کا وعدہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان میں کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بہت سخت شبہے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم اللہ يجمع بيننا وإلیہ المصیر۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں کو اسی دین کی طرف بلاتے رہو، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہو، اور ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور صاف صاف کہہ دو کہ یہ کتاب خدا نے نازل کی ہے، اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے اختلافات کے درمیان انصاف سے فیصلہ کروں۔ خدا ہی ہمارا بھی پروردگار اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، ہماری کارگزاریاں ہمارے ہی لیے ہیں اور تمہاری کارستانیاں تمہارے واسطے، ہم میں اور تم میں تو کچھ حجت و تکرار کی ضرورت نہیں، خدا ہی ہم سب کو قیامت میں اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد۔ اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں خامخواہ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی دلیل لغو و باطل ہے، اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔ خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف بھی نازل کیا، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ پھر یہ غفلت کیسی؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت یقینی برحق ہے۔ آگاہ رہو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کیا کرتے ہیں وہ بڑے پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوی العزیز۔ خدا اپنے بندوں کے حال پر بڑا مہربان ہے، جس کو جتنی روزی چاہتا ہے دیتا ہے، وہ زور والا زبردست ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو تو ہم اس کو اسی میں سے دیں گے، مگر آخرت میں پھر اس کا حصہ کچھ نہ ہوگا۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں یقینی اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کے واسطے ضرور دردناک عذاب ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ قیامت کے دن دیکھو گے کہ ظالم لوگ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کی بارگاہ میں موجود ہے۔ یہی تو خدا کا بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ یہی انعام ہے
جس کی خدا اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت داروں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اور جو شخص نیکی حاصل کرے گا ہم اس کے لیے اس کی خوبی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ ام يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ تمہاری نسبت کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھا ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا تو خدا چاہتا تو تمہارے دل پر مہر لگا دیتا کہ تم بات ہی نہ کر سکتے، اور خدا تو جھوٹ کو نیست و نابود اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، وہ یقینی دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے۔ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بڑھ کر دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ لوگ ضرور روئے زمین میں سرکشی کرنے لگیں، مگر وہ تو بقدر مناسب جس کی روزی جتنی چاہتا ہے نازل کرتا ہے، وہ بے شک اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہ وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میہ برساتا ہے اور اپنی رحمت بارش کی برکتوں کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانداروں کا بھی جو اس نے آسمان و زمین میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر بھی قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت سے، اور اس پر بھی وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم لوگ زمین میں رہ کر تو خدا کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے سوا تو تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے
تو جہاز بھی سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے واسطے ان باتوں میں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا چاہے تو ان کو ان کے اعمال بد کے سبب تباہ کر دے اور وہ بہت کچھ معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جو لوگ ہماری نشانیوں میں خامخواہ جھگڑا کرتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کو کسی طرح عذاب سے چھٹکارا نہیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ لوگوں، تم کو تو جو کچھ مال متاع دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگانی کا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے، مگر یہ خاص انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچے رہتے ہیں اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ان کے کل کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان پر کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بس واجبی بدلے لے لیتے ہیں۔ وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ اور برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی ہے، اس پر بھی جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہے، بے شک وہ خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم۔ الزام تو بس انہی لوگوں پر ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور وہ زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کا کوئی سرپرست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھلا دنیا میں پھر لوٹ جانے کی کوئی سبیل ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ
وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے گئے ہیں اور ذلت کے مارے کٹے جاتے ہیں اور کنکھیوں سے دیکھتے جاتے ہیں، اور مومنین کہیں گے کہ حقیقت میں وہی بڑے گھاٹے میں ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں رہیں گے۔ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ اور خدا کے سوا نہ ان کے سرپرست ہی ہوں گے جو ان کی مدد کو آئیں، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ لوگوں اس دن کے پہلے جو خدا کی طرف سے آئے گا اور کسی طرح ٹالے نہ ٹلے گا، اور اپنے پروردگار کا حکم مان لو، کیونکہ اس دن نہ تو تم کو کہیں پناہ کی جگہ ملے گی اور نہ تو تم سے گناہ کا انکار ہی بن پڑے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ پھر اگر منہ پھیر لیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے ہاتھوں کی پہلی کرتوتوں کی بدولت کوئی تکلیف پہنچی تو سب احسان بھول گئے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذکور۔ سارے آسمان و زمین کی حکومت خاص خدا ہی کی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے فقط بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محض بیٹے عطا کرتا ہے۔ او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير۔ یا ان کو بیٹے بیٹیاں اولاد کی دونوں قسمیں عنایت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے شک وہ بڑا واقف کار قادر ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم۔ اور کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے، جیسے داؤد علیہ السلام، یا پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام، یا کوئی فرشتہ بھیج دے، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غرض وہ اپنے اختیار سے جو چاہتا ہے پیغام بھیجتا ہے، بے شک وہ عالی شان حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم کی روح قرآن تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی۔ تم تو نہ کتاب ہی کو جانتے تھے کہ کیا ہے اور نہ ایمان کو، مگر اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ تم اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا ہی راستہ دکھاتے ہو۔ صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور، یعنی اس خدا کا راستہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے۔ سن رکھو، سب کام خدا ہی کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی فیصلہ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم روشن کتاب، قرآن کی قسم۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن ضرور بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن اصلی کتاب لوح محفوظ میں بھی جو ہمارے پاس ہے لکھی ہوئی ہے، اور یقیناً بڑے رتبے کی اور پر از حکمت ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، بھلا اس وجہ سے کہ تم زیادتی کرنے والے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے منہ موڑیں گے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہرگز نہیں، اور ہم نے اگلے لوگوں میں بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس سے ان لوگوں نے ٹھٹھے نہیں کیے ہوں۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ان میں سے جو زیادہ زور آور تھے ان کو ہم نے ہلاک کر مارا، اور دنیا میں اگلوں کے افسانے جاری ہو گئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان سے پوچھو کہ سارے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ ان کو بڑے واقف کار زبردست خدا نے پیدا کیا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، جس نے تم لوگوں کے واسطے زمین کا بچھونا بنایا اور پھر اس میں تمہارے نفع کے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، اور جس نے ایک مناسب اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ آباد کیا، اسی طرح تم بھی قیامت کے دن قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، اور جس نے ہر قسم کی چیزیں پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چار پائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين،
تاکہ تم اس کی پیٹھ پر چڑھو، اور جب ان پر اچھی طرح سیدھے ہو بیٹھو تو اپنے پروردگار کا احسان یاد کرو اور کہو وہ خدا ہر عیب سے پاک ہے، خدا نے اس کو ہمارا تابعدار بنایا، حالانکہ ہم تو ایسے طاقتور نہ تھے کہ اس پر قابو پاتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم کو تو یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد قرار دی ہے، اس میں شک نہیں کہ انسان کھلم کھلا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لی ہیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے ہیں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی شخص کو اس چیز بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثال اس نے خدا کے لیے بیان کی ہے تو وہ غصے کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے اور تاؤ پیچ کھانے لگتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ عورت جو زیوروں میں پالی پوسی جائے اور جھگڑے میں اچھی طرح بات تک نہ کر سکے خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور ان لوگوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں بنائی ہیں، کیا یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت کھڑے دیکھ رہے تھے؟ ابھی ان کی شہادت قلم بند کر لی جاتی ہے اور قیامت میں ان سے باز پرس کی جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، یہ لوگ تو بس اٹکل پچو باتیں کیا کرتے ہیں۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ لوگ اسے مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، بلکہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے قدم بقدم ٹھیک رستے پر چلے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم یقینی ان کے قدم بقدم چلے جا رہے ہیں۔ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، اس پر بھی ان کے پیغمبر نے کہا بھی جس طریقے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا اگرچہ وہ تمہارے پاس اس سے کہیں بہتر راہ راست پر لانے والا دین لے کر آیا ہوں تو بھی نہ مانو گے؟ وہ بولے کچھ ہو مگر ہم تو اس دین کو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ماننے والے نہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ذرا دیکھو تو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منہ بولے باپ آزر اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم لوگ پوجتے ہو میں یقیناً اس سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ مگر اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ بہت جلد میری ہدایت کرے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اسی ایمان کو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں ہمیشہ باقی رہنے والی بات چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ بلکہ میں ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچاتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول آ پہنچا۔ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ اور جب ان کے پاس دین حق آ ہی گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم تو ہرگز اس کے ماننے والے نہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو اپنے طور پر بانٹتے ہیں؟ ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ دی ہے اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ان میں کا ایک دوسرے سے خدمت لے، اور مال متاع یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں۔ خدا کی رحمت پیغمبر اس سے کہیں بہتر ہے۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آخر سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے اور ہم ان کے لیے جو خدا سے انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور وہی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے اترتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر تکیے لگاتے ہیں چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ سب ساز و سامان تو بس دنیاوی زندگی کے چند روزہ ساز و سامان ہیں جو مٹ جائیں گے، اور آخرت کا سامان تو تمہارے پروردگار کے ہاں خاص پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص خدا کی یاد سے اندھا بنتا ہے ہم گویا خود اس کے واسطے شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ہر دم کا ساتھی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور وہ شیاطین ان لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے رہتے ہیں باوجود اس کے وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ یقینی راہ راست پر ہیں۔
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. یہاں تک کہ جب قیامت میں ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کہ کاش مجھ میں اور تجھ میں پورا پچھم کا فاصلہ ہوتا. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. غرض شیطان بھی کیا ہی برا رفیق ہے، اور جب تم نافرمانیاں کر چکے تو شیاطین کے ساتھ تمہارا عذاب میں شریک ہونا بھی آج تم کو عذاب کی کمی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو اور اس شخص کو جو صریحی گمراہی میں پڑا ہوا راستہ دکھا سکتے ہو؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. ہرگز نہیں، تو اگر ہم تم کو دنیا سے لے بھی جائیں تو بھی ہم کو ان سے بدلہ لینا ضرور ہے. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. یا تمہاری زندگی ہی میں جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تم کو دکھا دیں تو ان پر ہر طرح قابو رکھتے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو تمہارے پاس جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسے مضبوط پکڑے رہو، اس میں شک نہیں کہ تم سیدھی راہ پر ہو. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب ہی تم لوگوں سے اس کی باز پرس کی جائے گی. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اور ہم نے تم سے پہلے اپنے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان سب سے دریافت کر دیکھو، کیا ہم نے خدا کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ہم ہی نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سارے جہان کے پالنے والے خدا کا رسول ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. تو جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہمارے معجزے لے کر آئے تو وہ لوگ ان معجزوں کی ہنسی اڑانے لگے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم جو معجزہ ان کو دکھاتے تھے وہ دوسرے سے بڑھ کر ہوتا تھا، اور آخر ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا تاکہ یہ لوگ باز آئیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. اور جب عذاب میں گرفتار ہوئے تو موسیٰ سے کہنے لگے، اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا ہے ہمارے واسطے دعا کر، اگر اب کی چھوٹے تو ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ بیٹھے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور فرعون نے اپنے لوگوں میں پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا یہ ملک مصر ہمارا نہیں
اور کیا یہ نہریں جو ہمارے شاہی محل کے نیچے بہ رہی ہیں جاری نہیں رہی ہیں؟ تو کیا تم کو اتنا بھی نہیں سوجھتا؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، یا سوجھتا ہے کہ میں اس شخص موسیٰ سے جو ایک ذلیل آدمی ہے اور حقلے پن کی وجہ سے صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا، کہیں بہت بہتر ہوں؟ فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين، اگر یہ بہتر ہے تو اس کے لیے سونے کے کنگن خدا کے ہاں سے کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ غرض فرعون نے باتیں بنا کر اپنی قوم کی عقل مار دی اور وہ لوگ اس کے تابع دار بن گئے، بے شک وہ لوگ بدکار تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين۔ غرض جب ان لوگوں نے ہم کو جھنجھلا دیا تو ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کے سب کو ڈبو دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، پھر ہم نے ان کو گیا گزرا اور پچھلوں کے واسطے عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تمہاری قوم کے لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، اور بول اٹھے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ ان لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، عیسیٰ تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے احسان کیا، نبی بنایا اور معجزے دیے، اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، اور اگر ہم چاہتے تو تم ہی لوگوں میں سے کسی کو فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور وہ تو یقیناً قیامت کی ایک روشن دلیل ہے، تم لوگ اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کہیں شیطان تم لوگوں کو اس سے روک نہ دے، وہ یقیناً تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح اور روشن معجزے لے کر آئے تو لوگوں سے کہا میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، اور تاکہ بعض باتیں جن میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے تم کو صاف صاف بتا دوں، تو تم لوگ خدا سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔
تو ان میں سے کئی فرقے ان سے اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر دردناک دن کے عذاب سے افسوس ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر بیٹھے ہیں کہ اچانک ہی ان پر آ جائے اور ان کو خبر تک نہ ہو؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ ولی دوست اس دن باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کہ وہ دوست ہی رہیں گے۔ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون۔ اور خدا ان سے کہے گا، اے میرے بندوں، آج نہ تو تم کو کوئی خوف ہے اور نہ تو غمگین ہوگے۔ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ تو تم اپنی بیویوں سمیت اعزاز و اکرام سے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان پر سونے کے رکابیوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جس چیز کو جی چاہے اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں سب موجود ہیں، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور یہ جنت جس کے تم وارث حصے دار کر دیے گئے ہو تمہاری کارگزاریوں کا صلہ ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ وہاں تمہارے واسطے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ گنہگار کفار تو یقیناً جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون۔ جو ان سے کبھی ناغہ نہ کیا جائے گا اور وہ اسی عذاب میں نا امید ہو کر رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن كانوا هم الظالمین۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون۔ اور جہنمی پکاریں گے کہ اے مالک داروغہ جہنم، کوئی ترکیب کرو، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا ہے، اے کفار مکہ، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں مگر تم میں سے بہتیرے حق بات سے چڑھتے ہیں۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ کیا ان لوگوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے؟ ہم نے بھی کچھ ٹھان لیا ہے۔ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ کیا یہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں اور ان کی سب باتیں لکھتے جاتے ہیں۔ قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر خدا کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی عبادت کو تیار ہوں۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون۔
یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں سارے آسمان و زمین کا مالک، عرش کا مالک خدا اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ تو تم انہیں چھوڑ دو کہ پڑے پڑے بک بک کرتے اور کھیلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے آ موجود ہو۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ اور آسمان میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے اور وہی واقف کار حکمت والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی بہت بابرکت ہے جس کے لیے سارے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی حکومت ہے، اور قیامت کی خبر بھی اسی کو ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور خدا کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے، مگر ہاں جو لوگ سمجھ بوجھ کر حق بات توحید کی گواہی دیں تو خیر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہہ دیں گے اللہ نے، پھر باوجود اس کے یہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور اسی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا بھی علم ہے کہ پروردگارا یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ تو تم ان سے منہ پھیر لو اور کہہ دو کہ تم کو سلام، تو انہیں ان قریب ہی شرارت کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ والکتاب المبین۔ واضح و روشن کتاب قرآن کی قسم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین۔ ہم نے اس کو مبارک رات شب قدر میں نازل کیا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی رات کو تمام دنیا کے حکمت و مصلحت کے سال بھر کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبروں کے بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، وہ بے شک بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، اگر تم میں یقین کرنے کی صلاحیت ہے تو کرو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، تمہارا مالک اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی مالک ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون۔ لیکن یہ لوگ تو شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين تو تم اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے ظاہر بظاہر دھواں نکلے گا. يغشى الناس هذا عذاب أليم اور لوگوں کو ڈھانک لے گا، یہ دردناک عذاب ہے. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. کفار بھی گھبرا کر کہیں گے کہ پروردگارا ہم سے عذاب کو دور دفع کر دے، ہم ابھی ایمان لاتے ہیں. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. اس وقت بھلا کیا ان کو نصیحت ہوگی جب ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو صاف صاف بیان کر دیتے تھے. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. اس پر بھی ان لوگوں نے اس سے منہ پھیرا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. اچھا خیر، ہم تھوڑے دن کے لیے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں تم ضرور پھر کفر کرو گے. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ہم بے شک ان سے پورا بدلہ تو بس اس دن لیں گے جس دن سخت پکڑ پکڑیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اور ان سے پہل ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر موسیٰ آئے. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. اور کہا کہ خدا کے بندوں بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں خدا کی طرف سے تمہارا ایک امانت دار پیغمبر ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس ایک واضح و روشن دلیل لے کر آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، میں اپنے پروردگار خدا کی پناہ مانگتا ہوں. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لائے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. مگر وہ ستانے لگے، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ بڑے شریر لوگ ہیں. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. تو خدا نے حکم دیا کہ تم میرے بندوں بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور تمہارا پیچھا بھی ضرور کیا جائے گا. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. اور دریا کو اپنی حالت پر ٹھہرا ہوا چھوڑ کر پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا سارا لشکر ڈوبو دیا جائے گا. كم تركوا من جنات وعيون. وہ لوگ خدا جانے کتنے باغ اور چشمے اور وزروع ومقام كريم. کھیتیاں اور نفیس مکانات اور ونعمة كانوا فيها فاكهين. آرام کی چیزیں جس میں وہ عیش اور چین کیا کرتے تھے چھوڑ گئے. كذلك وأورثناها قوما آخرين. یوں ہی ہوا اور ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو مالک بنایا. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. تو ان لوگوں پر آسمان و زمین کو بھی رونا نہ آیا اور نہ انہیں مہلت ہی دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ.
اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے فرعون کے پنجے سے نجات دی. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. وہ بے شک سرکش اور حد سے باہر نکل گیا تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمجھ بوجھ کر سارے جہان سے برگزیدہ کیا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں ان کی صریحی آزمائش تھی. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ. یہ کفار مکہ مسلمانوں سے کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ. کہ ہمیں تو صرف ایک بار مرنا ہے اور پھر ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے نہ جائیں گے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے تو آؤ. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. بھلا یہ لوگ قوت میں اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ ضرور گنہگار تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اور ہم نے سارے آسمان و زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ان دونوں کو ہم نے بس ٹھیک مصلحت سے پیدا کیا مگر ان میں کے بہتیرے لوگ نہیں جانتے. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بے شک فیصلہ قیامت کا دن ان سب کے دوبارہ زندہ ہونے کا مقرر وقت ہے. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. مگر جس پر خدا رحم فرمائے بے شک وہ خدا سب پر غالب بڑا رحم والا ہے. إن شجرة الزقوم. آخرت میں تھوہڑ کا درخت ضرور گنہگار کا کھانا ہوگا. طعام الأثيم. جیسے پگھلا ہوا تانبا. كالمهل يغلي في البطون. وہ پیٹوں میں اس طرح ابال کھائے گا. كغلي الحميم. جیسے کھولتا ہوا پانی ابال کھاتا ہے. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ میں لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو. ذق إنك أنت العزيز الكريم. پھر اس سے تانن کہا جائے گا اب مزہ چکھو بے شک تو بڑی عزت والا سردار ہے. إن هذا ما كنتم به تمترون. یہ وہی دوزخ تو ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. إن المتقين في مقام أمين. بے شک پرہیزگار لوگ امن کی جگہ. في جنات وعيون. یعنی باغوں اور چشموں میں ہوں گے. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين.
ریشم کی کبھی باریک اور کبھی دبیز پوشاکیں پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. كذلك وزوجناهم بحور عين. ایسا ہی ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کے جوڑے لگا دیں گے. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا کر کھائیں گے. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وہاں پہلے دفعے کی موت کے سوا ان کو موت کی تلخی چکھنی ہی نہ پڑے گی اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. فارتقب إنهم مرتقبون. تو نتیجے کہ تم بھی منتظر رہو، یہ لوگ بھی منتظر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور دانا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں. وفی خلقکم وما يبث من دابة آیات لقوم یوقنون. اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جن جانوروں کو وہ زمین پر پھیلاتا رہتا ہے ان میں بھی یقین کرنے والوں کے واسطے بہت سی نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. اور رات دن کے آنے جانے میں اور خدا نے آسمان سے جو ذریعہ رزق پانی نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے پھیر بدل میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون. یہ خدا کی آیتیں ہیں جن کو ہم ٹھیک ٹھیک تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، تو خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہوگی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. ویل لکل افاک اثیم. ہر جھوٹے گنہگار پر افسوس ہے. يسمع آیات اللہ تتلى علیہ ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب علیم. کہ خدا کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور وہ سنتا بھی ہے پھر غرور سے کفر پر اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت پر واقف ہو جاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے واسطے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.
جہنم تو ان کے پیچھے ہی پیچھے ہے، اور جو کچھ وہ اعمال کرتے رہے نہ تو وہی ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ وہ جن کو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے سرپرست بنائے تھے، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ اس کے فضل و کرم سے معاش کی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی جو جزا کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ لوگوں کے اعمال کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے تو خاص اپنے لیے، اور برا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، پھر آخر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب توریت اور حکومت اور نبوت عطا کی، اور انہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دیں، اور ان کو سارے جہان پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ان کو دین کی کھلی ہوئی دلیلیں عنایت کی تو ان لوگوں نے علم آ چکنے کے بعد بس آپس کی ضد میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا کہ یہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن تمہارا پروردگار ان میں فیصلہ کر دے گا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا ہے تو اسی رستے پر چلے جاؤ اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ یہ لوگ خدا کے سامنے تمہارے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور خدا تو پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے وسیلوں کا مجموعہ ہے اور باتیں کرنے والے لوگوں کے لیے از سر تپا ہدایت و رحمت ہے۔
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ جو لوگ برے کام کیا کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام بھی کرتے رہے اور ان سب کا جینا مرنا ایک سا ہوگا؟ یہ لوگ کیا برے حکم لگاتے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور خدا نے سارے آسمان و زمین کو حکمت و مصلحت سے پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اس کی حالت سمجھ بوجھ کر خدا نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر علامت مقرر کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائے گا اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر خدا کے بعد اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، یہیں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں اور ہم کو بس زمانہ ہی جلاتا مارتا ہے اور ان کو اس کی کچھ خبر تو ہے نہیں، یہ لوگ تو بس اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی کٹ حجتی بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو جلا کر لے تو آؤ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خدا ہی تم کو زندہ پیدا کرتا ہے اور وہی تم کو مارتا ہے، وہی تم کو قیامت کے دن جس کے ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں جمع کرے گا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور سارے آسمان و زمین کی بادشاہت خاص خدا ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہر امت کو دیکھو گے کہ فیصلے کے منتظر ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی، اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم لوگ کرتے تھے۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہماری کتاب جس میں اعمال لکھے ہیں تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہی ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔
غرض جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت سے بہشت میں داخل کرے گا، یہی تو صریحی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہا جائے گا تو کیا تمہارے سامنے ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ ضرور، تو تم نے تکبر کیا اور تم لوگ تو گنہگار ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کچھ شبہ نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم تو بس اسے ایک خیالی بات سمجھتے ہیں اور ہم تو اس کا یقین نہیں رکھتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے کرتوتوں کی برائیاں اس پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے انہیں ہر طرف سے گھیرے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا اسی طرح آج ہم تم کو اپنی رحمت سے عمدن بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یہ اس سبب سے کہ تم لوگوں نے خدا کی آیتوں کو ہنسی ٹھٹھا بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ غرض یہ لوگ نہ تو آج دنیا سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو اس کا موقع دیا جائے گا کہ توبہ کر کے خدا کو راضی کر لیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس سب تعریف خدا ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے آسمان کا مالک اور زمین کا مالک، غرض سارے جہان کا مالک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور سارے آسمان و زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ هديناه السبيل إما شاكرا